ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میری بات کو مان کر چلے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو فالو کرے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں کامیاب. آج تک کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ناکام نہیں ہوا، اور آج تک کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کامیاب نہیں ہوا. تو ضرورت اس بات کی کہ اللہ پاک نے جس طرح زندگی گزارنے کے لیے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے ہم اس پر عمل کریں. اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم موجودہ زمانے کے اندر علماء صلاحہ سے اپنا رابطہ رکھیں اور علماء صلاحہ کی جو باتیں اور ملفوظات ان کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آدمی اپنے سے جڑا رہتا ہے اور زاویے میں رہتا ہے. اور جو آدمی اس کا خیال نہیں کرتا وہ بہت جلدی بھٹک جاتا ہے. اس لیے کہ جتنی میڈیا اس وقت موجود ہے اور جتنے سیل فون کے اندر چینلز ہیں وہ تمام کے تمام اہل حق کو بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں. میں تقریباً 20 دن ساؤتھ افریقہ کے دین سفر پر گیا اور 20 دن مکمل مصروف رہا اپنے کاموں میں اور اسپتال میں صبح سے شام تک شام سے صبح تک. میں نے ان کو یہ بات کہی کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں آپ کو سکون عطا فرمایا اس نعمت کی قدردانی کریں. کیونکہ ہم سے پوچھو اپنے وطن میں ہر وقت صبح سے شام تک کتنے ہتھوڑے دل اور دماغ کے پڑتے ہیں. آج یہ گرا دیا، آج اس کو مار دیا، آج یہ قانون، آج یہ. تو یہی بات یہ آج آپ کے سامنے کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یکسو کر لیں اللہ کی محبت کے لیے اور مکمل صبر کریں. اللہ کی رستی کی مضبوطی سے تھام لیں. حضرت مولانا شکر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں انگریز تھے اس زمانے میں فرمایا کہ بھائی دو راستے ہیں اور تیسرا کوئی راستہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ضربہ یزری ہو، اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر صبر یصبر ہو. مکمل اللہ کی ذات کے اوپر تکلیفوں پہ صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں جی، پھر اللہ تعالیٰ وہ انتقام لے گا کہ دنیا تماشا دے گی. پھر اللہ وہ انتقام لے گا کہ دنیا تماشا دے گی. لیکن ہم ایک چیز میں بھی کامیاب ہیں، اس لیے ہم مکمل اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں. ڈرنا گھبرانا کس بات کا تھا؟ مومن اور گھبرانا، مومن اور خوف یہ چیز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑیں. ڈرے گھبرائے تو وہ جس کا کوئی نہ ہو، وہ اتنے بڑے رب موجود ہے ہمارے پاس، اس کی طرف رجوع کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ سے مدد مانگیں. تو ہم اپنے بزرگوں
سے اپنا تعلق اپنے مذہب سے، اپنے دین سے اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ رکھیں. ظلم کسی پہ کرنا بھی نہیں ہے اور ظلم سہنا بھی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہم اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں. ہر وقت جب دیکھو فون، جب دیکھو فون، جب دیکھو فون. دوستو ہر چیز کی ایک حد ہوا کرتی ہے. اٹھنے سے پہلے فون، اٹھنے کے بعد فون، نماز سے پہلے فون، نماز کے بعد فون. دو بچے آپس میں بات کر رہے تھے تو کہا کہ میرے امی ابا تو فون پہ اتنا ہر وقت لگے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے میں ان کے یہاں پیدا نہیں ہوں، مجھے انہوں نے کسی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. محبت ہی دے رہے. بچوں کو احساس ہے اس بات کا کہ امی ابا ہر وقت فون پہ لگے رہتے ہیں. تو دوستو بہت ہو گیا. اور یہ جتنے چینل اور جتنے میڈیا اس قسم کے سب جھوٹے. سب کا مقصد یہ ہے کہ اتنا ان کو ڈراؤ، اتنا سہماؤ، اتنا گھبراؤ کہ ان کی سوچ معاف ہو جائے، یہ کچھ کرنے کے حوصلے نہ پیدا کر سکے. خدا کی قسم اللہ پاک نے ہمارے پیروں کے نیچے پتھر کی چٹان جیسا ایمان، یقین ہمیں عطا فرمایا. تو کیا ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رب کی عبادت کرنے والے اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہر وقت ہم ڈر گئے؟ یہ کچھ وقت کا ابال ہے جو حالات میں ہے، یہ جھاگ ہے. اللہ کی طرف رجوع کریں اور کتابوں کا مطالعہ کریں. کتابوں کا مطالعہ کریں. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کی طرف سے تعلق کیسے مضبوط کیا جاتا ہے، نفس و شیطان کے دھوکوں سے کیسے بچا جاتا ہے، ایک اچھا انسان کیسے بنا جاتا ہے. ایک اچھا انسان کیسے بنا جاتا ہے. جودھ پور کے اندر راجستھان کی ریاست راجستھان کے ایک شہر ہے جودھ پور. یہ ایک بزرگ تھے حضرت حاجی عبدالغفور صاحب. یہ امی تھے. بچپن میں پڑھنے کے لیے استاد کے پاس گئے، استاد نے ایسا مارا کپڑے خراب ہو گئے. تو دادی نانی نے کہا کہ بس ہو گیا، جس کو پڑھنا تو پڑھ لیے، اب کچھ پڑھنا نہیں، گھر میں بیٹھے. تو تعلیم سے محروم رہے. البتہ خود شوق اتنا تھا کہ خود سے محنت کر کے حروف پہچاننے شروع کر دیے تھے اور اردو پڑھنا شروع کر دیا، لیکن لکھنا زندگی بن گیا. انہوں نے اپنا تعلق قائم کیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. بیٹھ کا اصلاح کا تعلق ان سے قائم کیا. اور اللہ پاک نے پھر ان کا باطن، ان کا ایمان، ان کے اخلاق اتنے اچھے بنائے کہ کسی سے خط لکھوایا حضرت کو کہ حضرت کو فلاں تاریخ کو آپ کے پاس آ رہا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے مرید سے اتنی محبت تھی کہ اپنے مقرر قریبی لوگوں سے کہا کہ ایک صحابی صفت شخص میرے یہاں فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، دیکھتا ہوں تو رک جاتا. سر پہ پگڑی، سفید کرتا، لنگی، خاص وضاحت، بااخلاق آدمی. انہوں نے ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ مجھے اللہ کی محبت میں بہت آگے بڑھنا ہے. اور یہ 6-7 بچے ہیں، بیوی ہے. بیوی بچوں کا تعلق جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے نہیں بڑھنے دے رہا کہ ان کو چھوڑ چھاڑ کے میں نکل جاؤں اللہ کی محبت میں. پھر خیال آیا کہ بیوی بچوں کا کہ حقوق تو میرے اوپر واجب ہیں، ان کو چھوڑ کے میں کیسے چلا رہا. تو اس ارادے پر باز رہے، اس ارادے سے باز رہے. پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھے تو پھر شوق ہوا، جذبہ ہوا کہ نکل جانا چاہیے. چنانچہ ایک روز نکل گئے. رات کو 20 بچوں کو آتے نظر دیکھا اور 40 روپئے گھر کے اندر کے کل، اس میں سے 7 روپئے سفر خرچ کے نکالے، باقی پیسے چھوڑ دیے اور رات کو نکل گئے. جودھ پور ریلوے اسٹیشن سے دہلی کی طرف، اور دہلی سے پھر جانا تھا خانہ بھون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. سوچا کہ اگر جودھ پور ریلوے اسٹیشن سے بیٹھتا ہوں تو کوئی مجھے دیکھ لے گا، اور جب ڈھونڈ مچے گی تو سب کہیں گے کہ ادھر کو گئے ہیں، تو لوگ اس طرف کو نکلیں گے تو وہ تو خانہ بھون تک پہنچ جائیں گے، مجھے پکڑ لیں. تو 40 میل پیدل چلے اور ایک چھوٹے سے انون اسٹیشن سے دہلی کی ٹرین میں سوار ہو گئے. رات بھر چل کر صبح دلی وہ ٹرین پہنچی اور خانہ بھون کی طرف ٹرین جانے والی شام کو جاتی تھی. دہلی اسٹیشن کے پاس پہاڑ گنج کی ایک مسجد میں دن بھر کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے. 2 کتابیں ساتھ میں تھی، ایک حاجی ناز اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کلیات امدادیہ اور ایک اور.
اور 24 گھنٹے میں صرف ایک مولی کھائی، کتاب پڑھتے رہے۔ عجیب بات ہے، کتاب پڑھتے پڑھتے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے ایک حکایت لکھی تھی، اس کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک شخص تھا، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، اور سوچا کہ یہ بیوی کا تعلق جو ہے یہ اللہ کی محبت میں مانے ہیں، لہذا بیوی کو طلاق دے کے نکل گیا اللہ کی محبت میں۔ بہت مدت کے بعد واپس لوٹا اپنے گاؤں، تو ایک شخص نے یہ سوچ کر کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے، درویش ہے، میں آج رات اس کی خدمت کروں، اپنے گھر ٹھہرایا۔ عجیب بات ہے، جس بیوی کو طلاق دی تھی اس کا نکاح اسی شخص کے ساتھ اسی گھر میں ہوا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ وہ یہ تو بہت پرانا کھلاڑی ہے، رات گزر گئی، صبح کو وہ شخص ان کے شوہر کے ساتھ جو ہے اس شخص کے ساتھ جو گھر کا مالک تھا فجر کی نماز پڑھنے گیا، تو اس عورت نے اس کا تھیلا چیک کیا کہ دیکھو یہ کیا لیے دے رہا، تو دیکھا اس میں ایک سوئی تھی، دھاگا تھا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ خیر وہ شخص واپس آیا فجر کی نماز کے بعد، نیچی نظر کر کے ادھر کو منہ کر کے بیٹھا تھا، پیچھے سے عورت آئی اور زور سے یوں مارا اس کی کمر میں اور کہا کہ اس ساری کائنات میں تجھے میری دنیا نظر آئی تھی، مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ بہت گہری بات کہی اس نے کہ اگر یہ چیز تیری ضرورت کی ہے تو میں بھی تو تیری ضرورت کی تھی کہ تجھے حرام سے بچا رکھا تھا، حلال ملی، اور اگر یہ ضرورت کی نہیں ہے، جیسے کہ مجھے تو نے اپنی ضرورت کا نہیں سمجھا، مجھے چھوڑ دیا، تو یہ بھی ضرورت کی نہیں، اس کو بھی چھوڑ، اس کو لیے کرنا ہے، اور جو اصل حلال سے کا سبب تھی اور حرام سے بچانے والے تھے اس کو چھوڑ دیا۔ اتنا اخلاقی تماشا مارا اس وقت میں گیا کہ 14 طبق روزہ ہو گئے۔ حضرت حاجی عبدالغفور صاحب نے جب ہدایت پڑھی، فوراً کتاب بند کی اور سوچ میں پڑ گئے کہ یہ سوال مجھ سے بھی تو ہو سکتا ہے، حضرت خانی مجھ سے کہہ سکتے ہیں جو سوال اس عورت نے اپنے شوہر سے کیا۔ حضرت یہ فرمائیں گے کہ بیوی بچوں کو کیوں چھوڑا؟ اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ ضرورت سے زائد تھے جی، تو کھانا پینا کیا ضرورت کی چیز ہے؟ یہ بھی تو ضرورت کی چیز ہے، اور اگر یہ ضرورت کی چیز ہے تو یہ بھی ضرورت کی چیز ہے، اور وہ اگر ضرورت کی چیز بھی تھی یہ ضرورت کی چیز، تو چھوڑو۔ کیا جواب دوں گا؟ ذہن کے اندر ہی پریشان رہے، کتاب بند کی اور سوچا حضرت خانی پوچھیں گے تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ سٹپٹا گئے، فوراً الٹے قدم اپنے گھر آئے، تنبیہ ہو گئی، اس واقعے کو حکایت کو پڑھ کر تنبیہ ہو گئی کہ میں نے غلط کیا، میں روم۔ چنانچہ واپس لوٹے، 3 دن آنے جانے میں لگے تو دیکھا کہ بیوی کا رو رو کے برا حال تھا اور ایک دانہ تک نہیں کھایا تھا 3 دن میں۔ سب سے معافی مانگی اور کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں تمہیں چھوڑ کر اس طرح سے چلا گیا، مجھے معاف کر۔ اس حکایت کو بیان کر کے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنا تعلق کسی صاحب دل سے رکھتا ہے، اپنی اصلاح کا تعلق، اور اپنا مطالعہ بھی رکھتا ہے صاحب دل لوگوں کی، مسلح قسم کے لوگ ہیں، ان کی کتابوں کا ملفوظات کا مطالعہ رکھتا ہے، تو نفس و شیطان اگر بھٹکا بھی دیں تو راہ راست پر آنے میں آسانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ لیکن یہ کب؟ جب کہ ہم کہیں تب نا۔ اس لیے دوستو، اس موبائل کے زمانے میں، اس میڈیا کے دور سے لوگ جتنے راہ راست سے بھٹک رہے ہیں، اتنے کبھی نہیں بھٹکے، اتنا کبھی نہیں بھٹکے۔ ہر آدمی ہر چیز دیکھ رہا ہے، نہیں گناہ کی چیزیں تو دیکھ رہا ہے، لیکن حق کو باطل کو بھی خوب سن رہا ہے۔ نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے بولنے والا وہ حق کا ترجمان ہے یا باطل کا ترجمان ہے، وہ ہمیں راہ راست دکھا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، وہ ہمارے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہیں یقین و محبت دکھا رہا ہے، یا ان کے دل میں ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ بس سن رہے ہیں، خوب سن رہے ہیں، اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس کا حل کہیں تلاش نہیں کر رہے۔ یہ انتہائی دوستوں گمراہی کی بات ہے، انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کو وقت دے، حلال بیوی بیٹھ میں موجود ہے دل بہلانے والی، لیکن نہیں، فون لے کر بیٹھے ہیں، بیوی کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فون سے محبت ہے، فون میں جو کچھ ہے اس سے محبت ہے، اور یہ جو حلال ہے جو اپنی ماں اور باپ کو، بھائی اور بہن کو، گھر بار کو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہیں، یہ تو جو ہے کوئی زائد ہے، یہ تو کوئی فالتو کی کوئی چیز ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو بہت بری بات ہے،
ہم اپنے پیارے بچوں کو وقت نہیں دے رہے کہ ان کی ہم تربیت کیسے کریں. بیٹا آج اسکول میں تم نے کیا پڑھا, آج تمہارے ٹیچر نے کیا سنایا, اگر کوئی واقعہ سنایا, اس واقعے کو کوئی گمراہی نظر آ رہی ہو تو اس کا کریکشن کریں جی, اس کے بارے میں حق کی بات کیا ہے, یا کوئی شکوک و شبہات مبتلا ہو گئے ہیں تو ان کو کلیئر کریں, اپنے بچوں کو سینے سے لگائیں تو سمجھائیں. یا کسی بچے نے گالی گلوچ کی ہے, کوئی بری بات کہی ہے جی, تو اس کا حل کیا ہوتا ہے, برائی کا جواب برائی نہیں ہوا کرتا. آپ اپنے اخلاق کو کیسے رکھیں, اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں, توحید کی اہمیت کو بتائیں, رسالت کی اہمیت کو بتائیں, نمازوں کی اہمیت کو بتائیں, ایمان کو روزانہ ان کے جو ہے ان تجدید ایمان کریں, کلمہ پڑھیں. کس کے پاس وقت؟ اسی سفر ساؤتھ افریقہ کا جو سفر ہوا, ہم موزمبیق سے ایک ملک سے پھر واپس ساؤتھ افریقہ داخل ہو رہے تھے, تو تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر یہ اس سے کچھ کم ایک وائٹ ریور پڑتا ہے, اس جگہ کا نام ہے وائٹ ریور. اور یہاں کا افریقہ کا نیشنل پارک کوکر پارک بھی بہت مشہور ہے, اس میں دنیا بھر کے اینیمل جانور ہیں. یہاں وائٹ ریور پر ایک بزرگ رہتے ہیں جو ڈابر سملک کے ہیں, یعنی ان کا خاندان, یہ تو 3rd جنریشن میں ہے, مولانا محمد گانڈی, اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا رکھے. ان کا تذکرہ میں نے 20-25 سال سے بہت سنا تھا, تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی مولانا محمد گانڈی صاحب کا جو ہے مقام راستے میں آتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے شیڈیول میں کچھ وقت ایسا نکالیں کہ ہم ان سے ملاقات کریں. بہت اچھا کہا کہ ہمارے ان سے مراسی میں آتے جاتے رہتے ہیں, ہم اطلاع کرتے ہیں. اطلاع دی, بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ جب آپ آ رہے ہو تو دوپہر کا کھانا میرے یہاں رہے گا, یہ بتاؤ کتنے ساتھی ہیں. خیر ان کے یہاں گئے, اللہ پاک نے ان کو ولایت بھی عطا فرمائی, وجاہت بھی عطا فرمائی, اور بڑی حیثیتوں کے مالک ہیں. حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلافہ میں سے, تو ہم ان کے یہاں گئے. بہت بڑا یارڈ, اس میں انہیں کی یارڈ میں چھوٹی سی مسجد بڑی خوبصورت, ایک مینارہ حرم مکی جیسا, ایک مینارہ حرم مدنی جیسا, اور گنبد مسجد اقصی جیسا. انہوں نے مجھے دور سے دیکھا, میں وضو کر کے جیسے باہر نکلا ان کے مہمان خانے سے, دور سے دیکھا, بہت پرتپاک استقبال کیا, بہت خوش ہوئے, اور اس عاجز کا پھر ہاتھ پہ سہارا لیا. تھوڑی سی عمر ہوئی ہے, کہ چلو میں آپ کو ایک مسجد دکھاتا ہوں, اپنی مسجد دکھاتا ہوں. اس میں امام حرم شیخ سدیس بھی نماز پڑھا چکے ہیں, شیخ سلیم بھی نماز پڑھا چکے ہیں. وہ ہمارے مہمان بنے تو جب یہاں تھے تو انہوں نے نماز بھی پڑھائی. پھر منبر کے قریب لے گئے, حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ کا عصا بھی دیا ہوا رکھا تھا, اس کو چوما کہا کہ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ کا دیا ہوا عصا. اس کے بعد حجار اللہ کی طرف والے حصے میں لے گئے, ایک کمرہ دکھایا اور کہا یہ میرا ICU روم ہے. تو کہا تنہائی کا وقت اس میں گزارتا, اس میں کتب خانہ تھا, تنہائی کی جگہ تھی, عبادت کا پورا بہترین ماحول سجا تھا. پھر اپنے نشیب پہ بٹھایا اور ایک بٹکی کے پاس گئے, وہاں سے پانی نکال کے پلایا اور کہا کہ اس پہ 41,000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہوا ہے, اس میں زمزم میں ملا ہوا. ساتھیوں کو کہا آپ بھی پیو. چند باتیں بزرگوں کی ہوئی, پھر وہاں سے اپنے گھر پہ لے گئے, کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد قریب میں اسی جو ان کا کھانا کھلانے کا جو جگہ تھی, اس کے دائیں بائیں بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے لیچی کے. وہاں کھڑے ہو کر پھر انہیں ایک واقعہ سنایا جو اولاد کی تربیت سے متعلق. انہوں نے فرمایا کہ میں سہارنپور میں پڑھا کرتا تھا, اور میرے والد صاحب افریقہ کی کرنسی رینڈ کہلاتی, رینڈ. 5 رینڈ مہینے کا خرچ مجھے بھیجا کرتے تھے, وہاں کے 5 روپئے. میں مشکل سے اس میں وقت پورا کرتا تھا. سہارنپور میں دہرادون کی طرف کی لیچی کے موسم میں بڑی فریش لیچی بکا کرتی تھی, اور لیچی مجھے بہت پسند تھی. تو میں نے ایک مرتبہ لیچی والے سے کہا کہ کتنے کی ہیں؟ اتنے روپئے سیر, یعنی آدھا کلو. کہا بھائی اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں, اور آدھا کلو کو میں کیا کروں گا, آپ مجھے 2 دانے دے دو. کہ جاؤ تو اپنا کام کرو, پڑھو, تمہارے بس کی جو ہے کسی دینا نہیں. اور چپتی میں سی بات مجھ سے کہہ دیتے نا ایسے. کہا میں کمرے میں گیا, خوب رویا. میں نے خط نکالا اور والدہ کے نام تحریر کیا, امی جان ابو کو اتنا کہہ دو کہ میرے مہینے کے خرچے میں 1 رینڈ کا اضافہ کر دیں, بجائے 5 سے وہ 6 بھیجا کریں,
تاکہ میں اپنا پسندیدہ پھل لیچی کھا لیا کروں۔ والدہ تو نرم دل کی ہوتی ہے، والدہ نے ان کے والد کو کہا، والد صاحب نے ان کی والدہ سے وہ خط سنا تو والد صاحب نے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، محنت سے پڑھو۔ رہی بات لیچی کی تو یہاں آ کے منوں میں کھائے گا، وہاں کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا میں نے۔ اور دل توڑ دیا، اور دل توڑ دیا۔ پھر میری والدہ نے میرے لیے 5 لیچی کے درخت اگائے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ آتے تو یہاں لیچی کا موسم چل رہا ہے، یہ پورے درخت لال تھے، بالکل لیچی لگی ہوئی تھی، بھرے ہوئے تھے، منوں میں تنوں میں یہ لیچی اتری۔ ابھی بھی کچھ نظر آ رہی تھی، جیسے آم اتارنے کے بعد کچھ رہ جاتے ہیں، ایسے کچھ لیچی نظر آ رہی تھی۔ کہیں میری والدہ نے 5 لیچی کے درخت لگائے۔ اس سے والدہ کا محبت کا پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے کو باپ نے ایسا جواب دے دیا کہ اس کو لیچی کھانے کو نہیں ملیں گی، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو اپنے برے سے پیار کرتی ہے۔ ماں کے بس کی طرح تو نہیں تھا کہ وہاں کچھ بھیجے کہ بچہ کھا لے، لیکن اتنا تو اختیار میں تھا کہ اس کے آنے سے پہلے لیچی کا میں درخت لگا دوں۔ کہا 40 سال پہلے میری والدہ نے 5 درخت لگائے تھے، منوں میں اس پر لیچی اترتی ہے۔ کہا میرے والد صاحب نے میرا دل توڑا تھا یہ بات کہتے ہیں۔ اور دوستوں کئی مرتبہ ہمارے بڑے اور ماں باپ اپنے بچوں کو کہ دل توڑا کرتے تاکہ ان کو اللہ کے تعلق مل جائے، تاکہ ان کو اللہ کے تعلق مل جائے۔ اور ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ ہمارے بچے زندہ باپ کے اور ماں کے یتیم بچے ہیں۔ ایک یتیم بچہ وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے بچے زندہ ماں باپ کے یتیم بچے ہیں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کی بات بتانے والا نہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بچوں کا ہم بیگ چیک کرتے ہو، ان کی کاپیوں پہ دیکھتے ہیں کچھ ایسی چیز تو نہیں لکھی، کہیں دل تو نہیں بنا دیا، کہیں ان کے اندر عشق مجازی کی آگ تو نہیں لگ گئی؟ کتنے ایسے ہیں؟ بس ہم تو دوستوں پیسہ کمانے کی مشین بن گئے، صبح کو بہترین ناشتہ کرتے ہیں، اپنے جاب پہ شاپ پہ جاتے ہیں، شام کو تھکے ہارے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا پکایا ہے، گویا کھانے پینے اور کمانے کے لیے پیدا ہوئے، ہم تو گویا پیسے کمانے کی مشین بن گئے۔ ہمارے بچوں کی کوئی تربیت کا حق ہی نہیں۔ کتنے ہیں جو اپنے بچوں کی نماز سنتے ہو، نماز میں بیٹا تم کیا پڑھتے ہو، رکوع تم کیسے کرتے ہو، سجدہ کیسے کرتے ہو، میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے سجدہ کیسے کرتے ہو؟ کتنے بچے ہیں جو بالغ ہو گئے اور سجدے کے اندر ان کی ناک اٹھی رہتی ہے، وہ نیچے نہیں لگا، یہ مشکل ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو سجدے میں کئی وقت پیر اٹھا دیتے ہیں، دونوں پیر اٹھانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائیو اپنی ڈیوٹی کو پہچانو، اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں، اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ دیں، ان کی ایمانی تربیت کریں، ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا کریں اور خود اعمال میں اتنا مضبوط، اتنا آگے بڑھیں۔ آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں، بال ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ مومن ہے، مسلمان۔ ہیئر کٹنگ ان کی یہود و نصارہ جیسی ہے، لباس ان کی یہود و نصارہ جیسے ہیں۔ پوری کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کی حیثیت سے پہچان نہ جائے۔ اگر دوستو قیامت کے دن اللہ نے یہ کہہ دیا میں تمہیں مسلمان کی حیثیت سے پہچانتا ہی نہیں، تو کیا بنے گا دوست؟ جیسا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان کی حیثیت سے نہ پہچانے، اگر قیامت کے دن اللہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں مسلمان کی حیثیت سے پہچانتا ہی نہیں، تم کون ہو؟ جی تو کون ہے ہمارا رکھنے والا؟ شان کے ساتھ رہیں، بہترین لباس پہنیں، اسلامی انداز کا، جی ڈھیلا ڈھالا ہو، جو دور سے نظر آئے کہ ہاں یہ مسلمان بندہ۔ آج کل بازاروں میں جاتے ہیں بہت سے اہل ایمان، یہ بہت سے سیدھا سادہ اسلامی طرز کا لباس پہننے والے تھوڑے گھبراتے ہیں کہ کوئی اپنا تو نظر آ ہی نہیں رہا، حالانکہ سینکڑوں اپنے ہیں لیکن سارے یہود و نصارہ جیسے، سینکڑوں اپنے ہیں دائیں بائیں میں سب یہود و نصارہ جیسے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کلمے کا ورد کریں، ذکر و اذکار کریں، جی اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں اللہ ہمیں قوت عطا فرما، اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، جی اور ضرورت کا برابر بھی بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ذات حق کی طرف توجہ کرو۔ دوستو اگر کفر و شرک جی دندنا تک کر رہا ہے، وہ مضبوط ہے، وہ طاقتور ہے، تو اللہ بہت بڑے طاقتور ہے۔
اللہ بہت بڑے طاقتور ہیں اور ہمارا تعلق کسی گئے گزرے سے نہیں ہے، بہت بڑے رب سے ہے، خالق و مالک رب سے، خالق مالک رب سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والی قوم ہے، لا الہ الا اللہ، خلاص، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نظر اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کنکر، یہ پتھر، یہ سارے کے سارے اللہ کے مخلوق ہیں، ان کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کی طرف مخاطب ہو کر کہتے تھے، ایھا الحجر، اے پتھر میں جانتا ہوں، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، میں تجھے چوم اس لے رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما۔ اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت ہے نہ نقصان دینے کی صلاحیت ہے، میں تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ تجھے اللہ کے محبوب ہاتھ میں چوما۔ اس لیے دوران طواف کعبۃ اللہ کو دیکھنا مکروہ تحریم لکھا ہے، مکروہ تحریمی ہے تنظیم، اس کی طرف مجھے یقین نہیں ہے لیکن مکروہ لکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تجلی کا طواف کر رہے ہیں، پتھر کے گھر کا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں اس گھر کے اوپر میری تجلی برس رہی ہے، لہذا اللہ کی تجلی کا طواف ہے۔ لہذا اگر بیت اللہ کو دیکھ دیکھ کے ہم طواف کریں گے تو بت پرستی کے مشابہ ہے۔ مومن قوم بت پرست نہیں ہوا کرتی، مومن قوم بت پرست نہیں ہوا کرتی، خدا پرست ہو۔ آج کل دوستو ہمارے اندر بھی مانوی بت بہت سارے پیدا ہو گئے، کوئی دولت پرست ہے، کوئی شخصیت پرست ہے، کوئی نہ جانے کس کس کی پرستی ہے، ساری بت پرستی ہے۔ خدا پرستی تو کوئی اور چیز ہے، خدا پرستی تو کوئی اور چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔